کیے عظمت تو دیکھیے اصحاب مصطفیٰ کیے عظمت تو دیکھیے سب اولیاء سے رتبہ میں ذیشان ہو گئے سب اولیاء سے رتبہ میں ذیشان ہو گئے یہ کر ہے کربلا ہاں توجہ ہے کربلا حسین سے الفت کا واقعہ ہے کربلا حسین سے الفت کا واقعہ سارے حسینی آپ پہ قربان ہو گئے ہے کربلا حسین سے الفت کا واقعہ سارے حسینی آپ پر قربان ہو گئے مظلوم کے وہ حق کے نگہبان ہو گئے تعلیم مصطفیٰ سے مہربان ہو گئے تعلیم مصطفیٰ سے مہربان ہو گئے کتنا بڑا ہے معجزہ محبوب رب کا یہ کتنا بڑا ہے معجزہ محبوب رب کا یہ پتھر بھی کلمہ پڑھ کے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرات آپ کے سامنے محلہ شاہید تک جا کے امام و خطیب حضرت مولانا سرفراز باری صاحب تشریف فرما ہے اور ان کی خدمت سے تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے ساتھ ہی یہ ناچیز ڈاکٹر آفتاب علم اطہر یہ ابھی نعت پاک پیش کر رہے تھے اور کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے یعنی 10:35 ہو چکا اور مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے علمی کی بات ہمیشہ یاد رکھیے میں نے کئی بار میلاد کی بات کہی ہے کہ میلاد ایک رسم نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے میلاد ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ علم کی محفل ہے توجہ یہ میلاد کیا ہے علم حاصل کرنے کی ایک محفل کیونکہ جتنے بھی عام مسلمان ہیں وہ موٹی موٹی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے اور اکثر اس میں ایسے بھی ہیں قرآن شریف کا بھی مطالعہ نہیں کر پاتے ایسی صورتحال میں سید کونین محبوب رب العالمین امام المرسلین طٰہٰ و یاسین افضل المرسلین ختم الانبیاء باتیں اور ان کی عظمت کیا عظمت ہے ان کی اور کیا ان کی تعلیمات کی اہمیت ہے ان کی تعلیمات کی اہمیت کل بھی تھی اور آج بھی کیونکہ آج بھی حضور پردے میں تو ضرور ہے لیکن مومنوں کے سامنے اگر آپ کو محبت رسول ہے تو آپ کے نگاہوں کے سامنے کیونکہ جس سے آدمی محبت
نگاہوں میں رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو میری اس بات کو یعنی ڈاکٹر آفتاب عالم اطہر گیانی یا پروفیسر آفتاب عالم اطہر گیانی کی بات کو آپ نوٹ کریں۔ میں انگلش میں نے کی تھی، مطلب انگوٹھا چھاپ نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان کو قرآن حدیث کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو یہ علم کیسے حاصل کریں؟ اس کا طریقہ یہ میلاد، جس کو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے، خدا کا مخلوق، تم کتنی بڑی ڈگری لے لو، کتنی بڑی ہی تم نوکری لے لو، لیکن علم دین حاصل کرنا تم پر فرض ہے۔ حدیث رسول ہے، بہت کم ہو گیا۔ حدیث حدیث رسول کو دیکھیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ترجمہ یہ حدیث رسول ہے جو ہم لوگ پڑھتے پاتے ہیں، نہ بخاری شریف، نہ مشکات شریف، نہ ترمذی شریف، نہ نسائی شریف، نہ ابو داؤد شریف، حدیث کی کتابیں ہیں موٹی موٹی، اس کو خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں جاؤ کہ ایک جو حدیث کی کتاب ہے کم سے کم 2000 روپے کا ہدیہ اس کا آتا ہے۔ صرف بخاری شریف کو لے لیجیے، اس کا ہدیہ آتا ہے 1000 روپے۔ تو حدیث رسول کا ترجمہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس پہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ لفظ مسلم آپ کے لفظ لگا ہوا ہے، مسلم یعنی مطلب کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا مسلم مرد ہو یا عورت اس کے لیے فرض ہے۔ اب اس فرض کو چھوڑ کر آپ کہتے ہیں کہ مسلم ہے تو یہ علم دین بھی حاصل کرنا فرض، لیکن یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ نے مدرسے سے ڈگری لیا ہے، برا مت مانیے گا، اور آپ جو ہے میلاد میں بھی نہیں آتے ہیں تو علم دین کہاں سیکھیے؟ یہ بتائیں، جمعہ میں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ علم کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رسول کی کیا عظمت ہے، کیا آپ کی فضیلت ہے، یہ کہاں معلوم ہوگا؟ یہ میلاد شریف کی محفل میں معلوم ہوگا۔ اس لیے یہاں علم کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں کون سا علم معلوم ہوتا ہے؟ فقہ نہیں پڑھائی جا رہی ہے، حدیث نہیں پڑھائی جا رہی ہے، قرآن نہیں پڑھائی جا رہی، لیکن جس رسول کو ہم مانتے ہیں اس رسول کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے چند لمحوں کی خاطر آپ کا ذہن کھول ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس آیت کے تحت چند باتیں، اللہ تعالیٰ رسول اس لیے بھیجتے ہیں، رسول کے بھیجنے کا مقصد ہے، وہ کون سا مقصد ہے؟ رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رسول کا مقصد یہ ہے کہ صرف رسول ہی نہیں آتے ہیں بلکہ رسول کے ساتھ اللہ کا حکم بھی آتا۔ سبحان اللہ، شاعر اسلام بیٹھے ہوئے ضیاء الحق صاحب، کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ کوئی بھی ایسا رسول بتائیے کہ جن کے ساتھ خدا کا حکم جو ہے، ارے ان کا پرچار ہو گیا،
اور ان کا پرچار ہو. شاعر اسلام ضیاء الحق صاحب، آپ بتائیے کوئی بھی ایسا رسول جن کے ساتھ خدا کا حکم نہیں آیا ہو. موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے، توریت آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں آیا؟ اللہ کا حکم آیا کتابی شکل میں جو نبیوں نے سنایا. میں بہت مختصر چل رہا ہوں کیونکہ امام موجود ہیں، ان کی تقریر آپ کو سماعت کرنا ہے. بہرحال لیکن میں اس لیے مختصر چل رہا ہوں، سبھی انبیاء کا نام نہیں لوں. آخر میں حضرت امام الانبیاء، مطلب تمام نبیوں کے امام. غور کیجیے، تمام نبیوں کے امام. علم حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہو اور مجھے جو کرسی ملی ہے وہ علم بانٹنے کے لیے ملی. اگر میں علم نہیں بانٹتا ہوں تو یہ کرسی میرے لیے مناسب نہیں ہے. سمجھ لیجیے پڑھنا. محسن صاحب غلط سمجھائیے گا آپ 11 بجے چھوڑ دیں. شروع کیا بیٹھیے نا بھائی، 11 بجے چھوڑ دیں، نہ 12 بجے بیٹھیے. علم نہیں سیکھنا ہے، آنکھوں کا بند کر دیتے. بیٹھیے، درود و سلام پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول. تو آخر میں امام الانبیاء ہے. ان کے ساتھ کون سی کتاب ہے؟ شاعر اسلام. کہاں سے بولو گے یار، اتنا دیر کرو گے تب تو. قرآن شریف آیا، جو آپ پڑھ ہی گئے، میں نے بھی پڑھا ہے وہاں صاحب اور جو لوگ آئے ہو. یہ قرآن شریف کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم. تمام نبیوں کے اللہ نے تمام نبیوں کو یہ حکم دے کر بھیجا، یعنی نبوت دی کہ یہ بتا دو پوری دنیا کو. ذرا توجہ، یہ پوری دنیا کو بتا دو، پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دو کہ اس پوری دنیا کو پیدا کرنے والا، تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا، تمام آسمان زمین کا پیدا کرنے والا، تمام سمندر کا جنگلات کا پیدا کرنے والا، چاند اور سورج کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ. تمام نبیوں کو یہ آرڈر ہوا خدا کی طرف کہ تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو میرا حکم یہ پہنچا دو. اللہ کا حکم کہ یہ خدا، یہ پیدا کرنے والا پوری دنیا کا ایک ہے. قل هو اللہ احد. پڑھتے ہیں آپ نماز، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اور قرآن میں فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا خدا کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے؟ علم کی بات ہے کہ رسم کہاں ہوا ملا؟ علم کی بات. توجہ. تو کیا خدا کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے؟ یہی چیز مکہ والوں کو سمجھایا گیا. مکہ والے حضور کے دشمن ہو گئے. اتنی سچی بات کہنے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کل وہ محبت کرتے تھے، آج ان کے دشمن ہو گئے صرف یہ کہنے پر کہ کہہ دو کہ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، ایک اللہ. دشمن ہو گئے نا. ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. میرے لیے 2 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ. گھبرائیے نہیں، ہم آدھے گھنٹے سے پہلے پر مسلسل میری نظر ہے. پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دو کہ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، چاند ستارے کا پیدا کرنے والا اور انسان کو پیدا کر کے کھلانے والا. آپ کو کھانا نہیں اچھا لگ رہا ہے، چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر ٹھیک نہیں کرے، دوا دے دے. چلیے اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، چلے گئے نرسنگ ہوم. کیا بات؟ کھانا نہیں جا رہا. اب آپ کے پر خون چڑھایا جا رہا تو پانی چڑھایا جا رہا. آپ کتنی اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے صحت مند بنایا کہ آپ کھا بھی رہے، چل رہے، پی رہے، سارا دنیا کا کام کر رہے ہیں. کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ کیونکہ خدا کو بھول چکے لوگ خیال رزق میں رازق کا کچھ خیال نہیں.
روزی کے تلاش میں خدا ہی کو بھول گئے، نماز پڑھنا دشوار ہو رہا، یہ حال ہو گیا، علم حاصل کرنا دشوار ہو رہا۔ میلاد ہے، صلاح الدین قریشی صاحب گئے مائک سے دور لگے، چھوڑیے نا، روز کو ہوتا ہی رہتا ہے، علم سے کو ہے خواہش، طلب نہیں ہے۔ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے پیر صاحب کے پاس آتے تھے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوتا، ذرا غور سنیے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ کیا وہ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بزنس نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ کام نہیں کرتے تھے؟ لاکھوں کا مجمع کیوں ہو جاتا تھا؟ بغداد شریف میں بڑے پیر صاحب کے تقریر کو سننے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، اور علم کی باتیں آتے سنتے ہی نہیں تھے، یاد بھی کر لیتے تھے، اور علامہ بن جاتے تھے اور بزرگ بن جاتے تھے، کیونکہ آپ کی صحبت کا بھی اثر، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تنگی تھے۔ تو تمام نبیوں کو یہ آرڈر ہوا کہ پوری دنیا کو یہ آپ آواز دے دیجئے، حکم دے دیجئے کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے، ایک اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ یہ ہوئی توحید کی بات۔ اب آئیے رسالت، مسلسل میری گھڑی پر نظر ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ساؤنڈ کر رہا ہوں۔ جو کہہ دیا تو کہہ دیا، آدھا گھنٹہ سے بیسی نہ دے، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ 9:30 بجے ہم اسی لیے آئے تھے، باہر آ لوگ اس کو دیکھ کے یہاں پر گھبرانے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات۔ اور جہاں ہم کو میلاد کی بکنگ ہوتی ہے وہاں لوگ نہیں گھبراتے، آرام سے 2 گھنٹہ فرق ہے، باہر آ۔ اب آ جائیے رسول سے، توحید کی بات ہو گئی۔ آخری رسول محمد رسول اللہ، اس میں کوئی شک ہے؟ جو اس میں شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جس سنیے پر۔ بعض گروپ ایسے ہیں کہتے ہیں رسول پھر بھی آ سکتے ہیں، ارے خدا کا مطلب رسول کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین ہے، اب نبی نہیں آئیں گے، اب جو نبی آنے کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا آپ کے آنے کے بعد، آپ ختم الانبیاء خاتم النبیین ہیں۔ تو رسول جب آ گئے تو میں نے کیا کہا کہ اللہ کا حکم ان پر نازل ہوا جس کا نام قرآن۔ اب اس قرآن میں کیا ہے؟ قرآن نے ایک بات بتایا کہ خدا پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک، یعنی اللہ۔ اب اللہ کو آپ خدا کہتے ہیں فارسی میں، عربی میں اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ کوئی مالک کہتا ہے لیکن ہے ایک، سب کا مالک ایک۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ متفقہ فیصلہ ہے، چاہے کسی فرقے کا ہو کہ خدا ایک۔ اب وہاں اختلاف کہاں ہو گیا؟ میلاد میں اختلاف ہو گیا، ارے خدا کا مطلب میلاد ذکر رسول ہے، اور جب رسول کا ذکر ہی نہیں سنو گے تو رسول کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہو؟ کتاب حدیث کا پڑھتے ہی نہیں ہو، میں نے پہلے کہہ دیا۔ اب رسول آ گئے جو خالی نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ خدا کا حکم آ گیا۔ اب یہ حکم کیا ہے سن لیجیے، جو میرے پاس وقت بچ رہا ہے 10 منٹ اور اسی میں آپ سن دیکھیں یار، تو بولو بات کر 10 منٹ میں ہم دے دیں گے، ظاہر سے کرتے ہو میرے ساتھ، کچھ نہیں کرتے ہو، ہم کو آدھا گھنٹہ ٹائم ملا تو ہم کو بولنے دو گے نا، کوئی دلچسپی نہیں ہے میری باتوں میں، ایک دم ان پڑھ انتھا چھاپ سمجھ رہے ہو کیا؟ ضرور سلام پڑھی مت خراب کرو، دے دیں گے 11 بجے دے دیں گے، ابھی پیروی کرتے ہو۔ ہم جب شاعر اسلام کہہ دیا تو کیا مطلب؟ لاہور پڑھو ضرور سلام کرنا بول ٹھیک ہے، چلیے ضرور السلام پڑھیے۔ اللہ حافظ اللہ سیدنا محمد والا آدمی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ علم کی بات سنیں یار، علم فرض ہے، علاج کرا رہے ہو تو علم کی بات تھوڑا سنو، ذہن انتشار ہو جاتا ہے، بات سمجھتے ہیں، ہم کنسنٹریٹ کر کے بیٹھتے ہیں۔ جی آپ کا آواز سن کر کے وہاں سے آ رہا ہے، سمیر کا کیا؟ بڑے پیر صاحب کی آواز سننے کے لیے لوگ سینکڑوں میل سے، ہزاروں میل سے دور آتے ہیں، کیا کہ ان کو پتا تھا کہ علم کی بات یہاں ہوتی، تو کیا اس میں رسول کا ذکر نہیں ہوتا تھا؟ کوئی بولتے بڑے سے بڑا علامہ ہوتا تھا نا، ہوتا تھا، صرف خالی تقریر ہوتی، تھوڑا سا بولیے سے آج لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، باہر
लिबराइटर, रसूल बिना हुक्म के नहीं आए कोई भी रसूल। अब क्या हुक्माया सुन लीजिए, कुरान आया, ये कानून है खुदा का, दिस इज लॉ ऑफ द क्रिएटर, द ओनली क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ये कुरान क्या है, आप पढ़ते हैं सवाब के, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए क्या है, दिस होली कुरान इज द लॉ ऑफ मेड बाई द ओनली क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। पूरी दुनिया को जिसने बनाया, उसने दुनिया के इंसानों के लिए उस एक खुदा ने कानून बनाया जिंदगी का, उसका नाम कुरान। आप अरबी नहीं समझते हैं, इसीलिए नहीं समझ रहे हैं। अब कुरान को समझा नहीं, तब क्या तरीका है समझने का? वो समझने का तरीका है मोहम्मद रसूल, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर आप कुरान को समझना चाहते हैं तो रसूल की जिंदगी को समझ लीजिए, आप कुरान को कुछ हद तक समझ लीजिए, हमेशा याद रखें। इसलिए कुरान और रसूल दो चीज नहीं है। कुरान रसूल पे नाज़िल हुआ, आपने अमल करके बताया, तो रसूल ने जो कुरान हमें दिया है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अमल करने के लिए। अब उसमें जिंदगी का कानून है, मतलब सबसे पहले जो कानून है वो घर के लिए। घर में बीवी रहते हैं, शौहर रहते हैं, माँ बाप भी रहते हैं। बहुत मुख्तसर कर रहे हैं, हमको घड़ी पर नजर नहीं लगे, सुना लगे, मजाक मत बनाइए, सुनिए, सीरियसली सुनिए। स्कॉलर आदमी यहाँ बैठा हुआ, इंग्लिश के सर हैं कॉलेज के, देखिए सुनिए, 2-3-5 मिनट बच रहा है, 6 मिनट बच रहा है, एक मिनट कीमती इल्म के नौरिया से। घर में माँ बाप और भाई बहन भी रहते हैं, लेकिन मियाँ बीवी भी रहते हैं। अल्लाह के रसूल को जो कानून मिला, आप मुझे बताइए अथर गया अभी को, डॉक्टर आफ्ताब आलम अथर गया, ये बताइए कि क्या घर वालों के लिए कोई कानून है भी कि नहीं इसमें? सलाउद्दीन साहब है, तो वो इसी पर हम कहा ना कि शॉर्ट मारेंगे हम, इसलिए कि टाइम को देखते हुए काम करें। माँ बाप के लिए क्या हुक्म है, कुरान में भी है, रसूल ने उसकी तशरीह भी फरमाई। कुरान में क्या है कि माँ बाप में, माँ के कदम तले तो जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये कौन फरमा रहे हैं? मौलाना लोग नहीं फरमा रहे, ये वो फरमा रहे हैं जिन पर कुरान नाजिल हुआ, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदम तले जन्नत है। इसलिए अगर बाप नाराज है किसी वजह से, या माँ नाराज है, चाहे बेअदबी की वजह से, चाहे उल्टा सीधा बोलने की वजह से, चाहे पैसा नहीं देने की वजह से, आपका कानून नहीं चलेगा, कानून मोहम्मद चलेगा। आप गद्दारी कीजिएगा कि बुढ़वा बैठ के खाता है, आपका कानून नहीं चलेगा। वो बैठ के खाए, हुकूमत करके खाए, वो आपका बाप है, आपको मोहब्बत से, तकलीफ से पाला पोसा है, आपकी माँ है, आप उनको उफ भी नहीं कर सकते। कुरान में ऑर्डर है, इनको उफ भी मत कहो। इल्मी की बात है कि नहीं? आपका समझ, मैं इसी तकरीर करता हूँ, इल्मी की बात आप तक पहुँचाता हूँ। इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए आप लोग भी सुन रहे हैं, उन तक बात नहीं पहुँचेगी। जनाब डॉक्टर आफ्ताब आलम अथर के आदमी सामने बैठे हुए, जो इंग्लिश के प्रोफेसर, अंगूठा छाप नहीं है, समझने की कोशिश नॉलेज में 4 मिनट और 50, तो खुदा का कानून चलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून चलेगा, नौजवान लड़के का कानून नहीं चलेगा। अगर नहीं माना तो नमाजी है, आजी है, आलिम है, सीधे दोज़ख में जाएगा। ये नहीं कि मैं हाफिज हूँ, नहीं चलेगा। क्यों? बाप जन्नत के दरवाजा पर खड़ा हो जाएगा तो जाने कौन देगा? अरे समझो, अगर ये चीज समझ जाए मुसलमान तो कसम खुदा की हर घर जन्नत का और सुकून का गहवारा बन जाएगा, क्योंकि जानता है। अब दूसरा, मियाँ बीवी, वक्त मेरे पास बहुत कम, मियाँ बीवी
میاں بیوی کے لیے قانون ہے. یہ قانون میں نے شروع میں کہا کہ یہ قانون قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے رسول نے بھی اس قانون کی وضاحت کر دی. وہ قانون کیا ہے؟ سن لیجیے. 2-3 منٹ بچ رہا, زیادہ مجھے 1 منٹ میرے لیے کیجیے. آواز جا رہی ہے اگر گھر کے اندر تو میں سمجھوں گا کہ میں تقریر میں کامیاب ہوں, اور نہیں جا رہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ خالی ملاد کروایا. حالانکہ ان کی بات پہنچانے کا بہت ثواب ہے. فرمایا کہ اے عورت, ہر عورت کے لیے, ہر بیوی کے لیے کیا ہے؟ اے عورت, فرمایا اللہ کے رسول نے یعنی محمد رسول اللہ کیا فرمایا کہ اے عورت سن لو, تمہارے لیے تمہارا شوہر ہی یعنی ہسبینڈ ہی تمہارے لیے دوزخ ہے یا جنت ہے. سبحان اللہ کہیں. یہ کوئی مولانا نہیں بول رہا, یہ اللہ کے رسول کو میں جن پر قرآن نازل ہوا ہے, جو آپ کو جاننا ضروری ہے, فرض ہے, علم سیکھنا فرض ہے. میں پہلے ہی اشارہ کر دیا. تو یہ عورت کو کہا جا رہا ہے, ہر گھر کی عورت کو, ہر گھر کی بیوی کو, کہ اے عورت دیکھ تمہارے لیے دوزخ یا جنت تمہارا شوہر ہے. مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی وجہ سے یہ ناراض ہے, چاہے تم نے اس کی بدتمیزی کی, چاہے خدمت میں کمی کی, چاہے پیسہ زیادہ مانگا اس کی اوقات سے, یہ بھی عادت ہے عورتوں کی. جان رہا بیچارہ غریب ہے, کسی طرح پیسہ جگاڑ کیا اور اس سے اتنا مانگ لیا کہ بیچارے کو سر میں درد ہو اور سر بھی نہیں دبایا. ارے سمجھیے, مذاق نہیں کر رہے ہیں, علم کی بات بتا رہے ہیں جو آج ہم نے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ حال ہے تو اے عورت سن لے, تمہارے لیے جنت دوزخ تمہارے لیے سب کچھ شوہر ہے. اگر یہ غصہ رہا, ناراض رہا, تمہاری نہیں چلے گی بلکہ قانون محمد چلے گا. تم کہو گے ہم دونوں برابر ہیں. تو یہ عورت کو آرڈر ہے, تو بیوی کا آرڈر نہیں چلے گا بلکہ کس کا چلے گا؟ قانون محمد چلے گا. جو قرآن ہے اس کا قانون چلے گا, جو قرآن آج آپ نے صبح تلاوت کیا. کیا حق ہے کہ اگر شوہر ناراض رہا, سیدھی سی بات, جب یہ جنت ہے تو یہ خدائی قانون کے مطابق وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی. سن لیجیے بڑھیا سے. اور جس سے اس کا شوہر ناراض ہے, اب وہ منطق دے کہ میاں بیوی برابر ہے تو منطق اس کا نہیں چلے گا. قرآن میں خدا نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, شوہر بیویوں کے حاکم ہیں, وہ جو کہے گا وہی ہوگا. جہاں اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے اسلامی عدالتیں موجود ہیں, لیکن جہاں تک اسلامی قانون کا معاملہ ہے وہ ہر حال میں حاکم ہے گھر کا. جیسے اب ختم کر رہے ہیں, جیسے پورے انڈیا کا حاکم نریندر مودی ہے, غلط ہے صحیح اس سے ہم کو مطلب نہیں, لیکن حاکم ہندوستان کا مودی اور بہار کا نتیش کمار. فی الحال تو یہی. اگر وہ غلط ہے تو خدا سے دعائیں کیجیے, صحیح ہے تو اللہ کا شکریہ دیجیے. اس لیے کہ حدیث رسول ہے کہ اگر تم خدا کے رسول کی فرما برداری کرو گے, خدا رسول کی, تو تم کو حاکم ملے گا انصاف والا اور مہربان. غلطی آپ کی ہے, عمل صحیح کی اور دیے اور گیا. اور ضلع کا کون حاکم ہوتا ہے معلوم ہے؟ قانون کی دیکھیے, ڈی ایم ہوتا, وہ جو کہے گا وہی ہوگا, آپ جو کہیں گا نہیں ہوگا. تو گھر کا حاکم شوہر ہے, باپ ہے, یہ جو کہے گا وہی ہوگا, جو قرآن حدیث میں وہی ہوگا. آپ کا نہیں چلے گا. اگر چلائیے گا تو اس گھر میں توڑ ہوگا اور وہاں جھگڑا ہوگا, کشیدگی ہوگی, شوہر کو بے چینی ہوگی اور وہ کمانا کم کر دے گا, روزی کی برکت ختم ہو. اتنا نہ قدری مت جاؤ, مقرر ہے, مذاق نہیں. ارے ہم جب کیا کیا 11 بجے دے دیں گے, ہو گیا بات. نعت نہیں سنتے, دے دے کریں گے. نہیں آتا. تم انگریزی کے سر کا
کالج کے سر کا عزت نہیں کرتا اور اسکالر کا بھی عزت نہیں کرتا. جب ہم کہہ دیا دے دیں گے تو دے دیں گے, ہو گیا بات. ٹائم سے دے دیں. ہاں